بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله. اس دن اکڑت مغروری نکل جائے گی. اس دن اکڑت مغروری نکل جس دن آکھیا سرور عالم نے، جس دن آکھیا سرور عالم نے، تو نہیں او امت جس دن سرکار نے فرمایا تو نہیں او میری امت، تو نہیں او میری امت، مان نہ کر روپ گھنے دا تے وارث کون حسن دا، صدا نہ رہندا شاخاں ہریاں، صدا نہ پھل چمن دا. اس دن اکڑت مغروری نکل جائے گی تیری. یا 5 کروڑ مسئلہ اخذ فرمایا، 5 کروڑ یا 5 لاکھ مسئلہ اخذ فرمایا. یہ او مسئلہ انہوں نے اخذ فرمایا کہ جڑا آدمی میں بھی قرآن پڑھدا حدیث پڑھدا، تسی بھی قرآن پڑھ دے ہو حدیث پڑھ دے ہو، لیکن اس مسئلے دی تہ تک وہ دی سچ تک ہر آدمی نہیں پہنچ سکتا.
او سیدنا حضرت امام ابو حنیفہ نو اللہ نے ذہانت اور شان عطا فرمائی، اس مسئلے تک حضرت امام ابو حنیفہ پہنچے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ دی ذہانت دا عالم، اتنی ذہانت دا عالم آپ دا کہ بڑے بڑے آپ دے کول محدثین آ کے مسئلہ حل فرما دے ہوندے سن۔ یاد رہے آج لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فقہا نہیں تھے۔ فقہا کسے کہتے ہیں؟ فقہا ایک مثال دے کے میں آگے چلتا ہوں کہ جیسے آپ پنسار کے پاس چلے جائیں تو اس پنسار والے کے پاس ہر قسم کی جڑی بوٹی موجود ہوتی ہے، ہر نسخہ موجود ہوتا ہے، تو وہ آپ کو یہ شورٹی کے ساتھ نہیں بتا سکتا کہ اس نسخے کو اس کے ساتھ ملایا جائے تو یہ عمل کرے گا، یہ کام کرے گا، یہ توانائی بڑھائے گا، طاقت دے گا، اور یہ جوڑوں پہ کام کرے گا، ہڈی پہ کام کرے گا، تمہارے پٹھوں پہ کام کرے گا۔ یہ پنسار والا نہیں بتا سکتا۔ یہ ان نسخے کو جوڑنے کا جو عمل ہے یہ آپ کو حکیم ہی بتا سکتا ہے۔ حکیم اور پنساریے میں فرق ہے، ایسے ہی محدث اور فقہا میں فرق ہے۔ جو محدثین ہیں انہوں نے احادیث کی ترتیب کی، احادیث کو جمع کیا، ان کا نام محدث بنا۔ جن نے حدیث پہ سرچ کی، حدیث کا معنی بتایا، حدیث کا مقصد بتایا کہ یہ حدیث کس لیے آئی، کہاں پہ یہ حدیث پڑھی گئی اور کس مقصد کے لیے یہ حدیث اتاری گئی، اس کو فقہا کہتے ہیں۔ وہ فقہا کا جو امام ہے اسے ہم امام اعظم امام ابو حنیفہ کہتے ہیں۔ سبحان۔ اور تابعین میں جن کا مقام و مرتبہ و شان ہے اس کو سیدنا حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ اور حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصول دین سب سے پہلے آپ نے کتاب متعارف کروائی، اصول دین۔ یاد رہے کہ جو حدیث کو لکھنے والا، کتاب کو لکھنے والا جو عمل ہے یہ سب سے پہلے سیدنا حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کروایا۔ صحابہ کے زمانے میں کتاب لکھنے والا عمل نہیں تھا۔ قرآن پاک میرے آقا کے سینے مبارک پہ اترا، صحابہ نے اسے مکمل کر دیا۔ اب جو حدیث کو لکھنے والا، اس پہ سرچ کرنے والا عمل تھا، یہ سرچ والا عمل، لکھ لکھائیے والا عمل، یہ سیدنا حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع فرمایا۔ اور باقاعدہ یاد رکھیں کہ سیدنا حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہاں 40 لوگوں کی ایک شورا تھی، جس میں امام یوسف تھے، امام محمد تھے، امام ابو سفیان ثوری تھے، اور بڑے بڑے امام لوگ تھے جو اس چیز پہ سرچ کرتے تھے، احادیث پہ، اس کے راویوں پر